السلام علیکم میرے فارمرز، آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل ویٹرنری پلانٹ۔ دوستو آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ پراپر کیئر آف اینیملز، کہ جانوروں کی مناسب دیکھ بھال کیسے کی جائے گی۔ نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ویٹرنری پلانٹ کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ بھی کلک کریں تاکہ آپ کو تمام نیو ویڈیوز کی اپڈیٹ ملتی رہیں۔ ہم عام طور پر مویشی بانی کے مسائل اور ان کے حل کا سوالن اور جواباً جو ہے وہ موضوع چھیڑیں گے، جس میں تمام مسائل کو زیر بحث لائیں گے۔ جو ہمارے پاس ٹاپکس ہیں اس میں جانوروں کی مناسب دیکھ بھال، لائف سٹاک فارم کی نگہداشت، جانوروں کی رہائش، خوراک، دودھ کی اہمیت، بیماریاں، جانوروں کی علامتیں اور تشخیص بیماریاں۔ سب سے پہلا ہمارا سوال ہے کہ جانور کی مالش یا گرومنگ کرنے کے کیا فوائد ہیں۔ گرومنگ سے جسم میں خون کی گردش بڑھ جاتی ہے، جانور چست و چالاک چاق و چوبند ہو جاتا ہے، جانور کے جسم پہ موجود ٹکس وغیرہ کا پتہ چلتا ہے، جانور نرم مزاج اور تابع دار بن جاتا ہے، ایک دوسرے سے لگڑنا جھڑنا چھوڑ کر زیادہ کھانا پینا شروع کر دیتا ہے۔ گرومنگ کیٹلز کے لیے امپورٹنٹ بیہیویئر ہے، اس سے جانور کے جسم پہ موجود گند کچرے وغیرہ کا بھی پتہ چلتا ہے، جس سے ٹائم ٹو ٹائم اس کی صفائی کر لیتے ہیں۔ روزانہ کی بنیاد پر جانور کی مالش کرنے سے جانور کے جسم پہ لگنے والی کوئی چوٹ، کوئی زخم یا کسی اور خرابی کا بھی وقت پہ پتہ چل جاتا ہے۔ گرومنگ کرنے سے مالک اور جانور میں اچھا رشتہ پیدا ہو جاتا ہے، جس سے ایک دوسرے کے دوست بن جاتے ہیں اور جانور جلدی ویگ میں آ جاتے ہیں اور مادہ جانور میں برابری ہوتی ہے۔ فارم پہ جو نر سان ملائی کے لیے رکھے ہوتے ہیں، ان کی گرومنگ یعنی مالش کرنے سے ان کی ملائی کا جذبہ بڑھ جاتا ہے اور وہ اور زیادہ چست اور چالاک ہو جاتے ہیں۔ گرومنگ کرنے کے لیے پہلے ہاتھ والا برش استعمال ہوا کرتا تھا، جس سے ایک ایک جانور کو پکڑ کے ہاتھ سے اس کی مالش یا گرومنگ کی جاتی تھی۔ آج کل اس مقصد کے لیے فارموں میں بڑے بڑے بیلر برش لگے ہوتے ہیں، جس سے جانور خود اپنی گرومنگ کر لیتا ہے اور اس کے ساتھ اپنے جسم کو کھجاتا رہتا ہے۔ ہر سال مارچ اپریل میں جانوروں کے بال اتروا دینے چاہیے۔ بال اتروانے سے جانور کی جلد میں موجود پیراسائٹس کا پتہ لگ جاتا ہے، جس کا بروقت علاج کیا جا سکتا ہے۔ بال اتروانے سے گردش خون میں اضافہ ہوتا ہے، پسینے کی بدبو سے جانور بچ جاتا ہے، بال اتروانے سے نئے بال نکل آتے ہیں جو کہ ملائم اور دیدہ زیب اور چمکدار ہوتے ہیں۔ بال اتارنے کے لیے مارکیٹ میں الیکٹرک ٹریمر آسانی سے مل جاتے ہیں، جس سے جانور کی بآسانی ٹریمنگ کی جا سکتی ہے۔ سینگ کا زخم ایسا ہوتا ہے جو بہت دیر بعد ہیل اپ ہوتا ہے اور انفیکشن دماغ تک چلا جاتا ہے، جس سے موت واقع ہو سکتی ہے۔ سینگ کے زخم میں کیڑے پیدا ہو جاتے ہیں۔ جانور سینگوں سے آپس میں لڑتے ہیں، ایک دوسرے کے پیٹ میں سینگ مار دے تو ہرنیا ہو جاتا ہے، جانور دوسرے جانور کی آنکھ میں سینگ مار دے تو آنکھ ضائع ہو جاتی ہے۔ زیادہ گہرا سینگ لگنے سے جانور کی موت بھی واقع ہو جاتی ہے۔ سینگ والے جانور کی قیمت بھی کم ہوتی ہے، بغیر سینگ والا جانور پرکشش اور خوبصورت ہوتا ہے۔ بغیر سینگ والا جانور کسی جانور یا انسان کو زخمی نہیں کر سکتا اور آسانی سے چراگاہوں میں گھوم پھر کر چرائی کر سکتا ہے اور بچے اور عورتیں آسانی سے کھول باندھ سکتی ہیں۔ بڑے جانوروں کے سینگ جڑ سے کاٹ دیے جاتے ہیں اور بچوں میں ڈی بڈنگ کر کے بچپن میں ہی ان کے سینگوں کو ختم کر دیا جاتا ہے، جس سے جانور خوبصورت ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ڈی ہارننگ یا ڈی بڈنگ کرنے سے جانور کی خوبصورتی کتنی بڑھ جاتی ہے اور وہ ایک دوسرے کے لیے بے ضرر اور غیر نقصان دہ ہو جاتا ہے۔ سال میں 2 سے 3 مرتبہ جانوروں کے کھروں کو تراشنا چاہیے۔ کھر نہ تراشے جائیں تو جانور کو چلنے پھرنے اٹھنے بیٹھنے میں دشواری ہوتی ہے۔ جانور کے کھروں کو نہ تراشا جائے تو فٹ راٹ بھی ہو جاتا ہے۔ جانور کے معمولی لنگڑے پن سے لے کر مستقل لنگڑے پن تک جوڑوں پر سوزش اور ٹینڈن کھنچاؤ کے مسائل بھی پیدا ہوتے ہیں۔ جانور کے کھر بہت جلدی خراب ہوتے ہیں۔ ایڑی اور نیچے والے حصے کو تراشا جاتا ہے، بیرونی دیواروں کو نہیں تراشنا چاہیے۔ آہستہ آہستہ تھوڑی سی تراشے، بہت زیادہ حصہ تراشنے سے خون جاری ہو جائے گا۔ اگر کھر بہت زیادہ بڑے ہو جائیں تو تھنوں کو بھی زخمی کر دیتے ہیں اور کھر بڑھنے کی وجہ سے جانور اپنا وزن اپنی ٹانگوں پر برداشت نہیں کر سکتا، جس سے ہڈی ٹوٹنے کا خطرہ رہتا ہے۔ کھروں کو تراشنا ایک بہت ہی مہارت کا کام ہے۔ اگر کھروں کو صحیح طریقے سے نہ تراشا گیا اور کھروں میں زخم ہو گیا تو جانور کافی عرصے تک لنگڑا رہ سکتا ہے۔ تو دوستو کیسی لگی آپ کو میری ویڈیو؟ امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی، تو اس کو لائک کیجئے، اس کو شیئر کیجئے، اس پہ کمنٹس کیجئے اور اپنے سجیشنز دیجئے۔ اس کا نیکسٹ ٹاپک لے کر ہم انشاءاللہ بہت جلدی حاضر ہوں گے۔ تب تک آپ اپنا خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔